تو یہی حال ہمارے پاس بھی ہے کہ کچھ لوگ امت کے اندر افتراق انتشار کو ختم کرنے کے داعی بن کر اٹھتے ہیں اور خود ایک فریق بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر امت کے اندر ایک نیا فرقہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں ایک مسلک والوں کا اور اس کی وہ جہت لوگوں کے سامنے لاتے ہیں جس کے اندر ابہام ہو اور جو پوری طرح واضح نہ ہو، اور اس پر دوسرے مسلک والوں کے ڈیفینڈر بن جاتے ہیں۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آدمی ہے۔ اسی طریقے پر پھر ایک اور مسلک کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، اس میں وہ مدعی اور جنگجو بن جاتے ہیں دوسرے مسلک والوں کے خلاف، اور ان کے ڈیفینڈر بن کر ان کو دفاع کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آدمی ہے۔ پھر یہ سلسلہ یہی نہیں رکتا۔ اب ایک آدمی کہتا ہے جی قادیانیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ بڑے مظلوم ہیں، اگرچہ انہوں نے ختم نبوت کو تسلیم نہیں کیا، لیکن یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑے مجرم نہیں ہیں، وہ تو سرے سے ہمارے پیغمبر کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا۔ تو دیکھو یہ مانتے تو ہیں نا کم از کم۔ اب دیکھو یہ عنوان کتنا خوشنما ہے، اور یہ ان الفاظ کے اندر کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ جی قادیانیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ اتنے بڑے مجرم نہیں ہیں، ان کے ساتھ یہ نفرت والا سلوک روا رکھنا درست نہیں ہے۔ ان صاحب کو کوئی بتائے کہ دنیا کا کون سا یہودی اور عیسائی ہے جس نے آج تک مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہو کہ میں مسلمان ہوں؟ نہ وہ خود کو مسلم سمجھتے ہیں اور نہ ہم ان کو مسلم کہتے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اگر ہمارے پیغمبر کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا تو انہوں نے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کبھی نہیں کیا، اور نہ انہوں نے اس کے لیے کبھی جنگ لڑی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ شریک کیا جائے، ہمیں مسلمانوں کے ساتھ حصہ دیا جائے، ہمارے اسلام کو تسلیم نہیں۔ ان بدبختوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ختم نبوت کے منکر ہیں اور اس کے خلاف محاذ جنگ میں ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ختم نبوت کے منکر ہیں بلکہ اس کے خلاف محاذ جنگ میں ہیں۔ یہ ہر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں جس سے ختم نبوت، سرکار کی ختم نبوت پر ایمان والے کم سے کم ہوتے جائیں۔ اب ان الفاظ میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، عام آدمی، عام سادہ لو آدمی جس کو دلائل کی جانچ پرکھ کا علم نہیں ہے، خدا نہ خواستہ یہ الفاظ سن کر قادیانیوں کی چنگل میں پھنس گیا تو اس نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ قادیانیوں کو امت کے سامنے لا کر جس طرح عام آدمی کو ان کے بارے میں ہوشیار کیا گیا، آج یہ الفاظ اسی محنت پر پانی پھیر رہے ہیں۔ انہیں یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ صاحب ان کے بارے میں کوئی ایسا رخ اختیار کرنے والے ہیں جس سے امت بلا کسی جھجک کے بہت بڑی گمراہی کا شکار ہونے والی۔ عام آدمی تو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے کسی مدعی نبوت سے دلیل کا مطالبہ کیا، یہ آدمی بھی ایمان سے خارج ہو گیا۔ مدعی نبوت سے دلیل کا مطالبہ کرنے والا، کیونکہ دلیل کی جانچ پرکھ ہر ایک کو نہیں ہوتی، ہر ایک نہیں سمجھتا کہ بھئی دلیل درست ہے نہیں ہے درست۔ اب عام آدمی اگر یہ عنوان سن لے کہ بھئی قادیانی اتنے بڑے مجرم نہیں ہیں، اور وہ قادیانیوں کی اس گمراہانہ نظریات کا شکار ہو گیا، تو یہ جو لوگ اسلام سے دور ہوتے جائیں گے، قادیانیوں کے اندر شامل ہوتے جائیں گے، اس نقصان کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ بھائی قادیانیوں کا مسئلہ عام کفار والا نہیں ہے، یہ سارے کفار سے بڑے کافر ہیں بلکہ زندیق ہیں۔ ایک تو ختم نبوت کو نہیں مانتے، دوسرا خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے جیسے بازار کے اندر کوئی آدمی پھٹا لگائے خنزیر کے گوشت کا اور اس کے اوپر لیبل لگائے بکرے کے گوشت کا، وہ لوگوں کو کہتا ہے میرے پاس بکرے کا گوشت ہے اور وہ خنزیر کاٹ کے بیٹھا ہوا ہے۔ جو آدمی حرام گوشت بیچے گا کوئی اس کے قریب جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ہر آدمی یہی سمجھے گا بھئی حرام گوشت بیچ رہا ہے۔ لیکن کوئی آدمی گدھے کا، خنزیر کا گوشت بیچ رہا ہو اور اس نے وہاں پر عنوان لگایا ہو کہ میرے پاس بکرے کا گوشت ہے، تو کتنے لوگ اس دھوکے کا شکار ہوں گے؟
اس لیے یہ کوئی مظلوم شظلوم نہیں ہے، یہ سب سے بڑے بدبخت ہیں۔ ان کو مظلوم کہنا، اس کے اندر بھی قادیانیوں کی حمایت کا شائبہ پایا جا رہا ہے، اور اس آدمی کے بارے میں بھی خطرہ ہے کہ کبھی بھی یہ پینترا بدل سکتا ہے اور کبھی بھی ان کی دفاع میں کھلم کھلا سکتا ہے۔ یوٹیوب پر حمد و نعت اور علماء کرام کے بیانات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن